اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر، بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ممالک، بالخصوص مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ الحمدللہ ناظرین اکرام کہ آج پاکستان میں پہلا روزہ افطار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج دوسرا روزہ افطار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج یکم رمضان المبارک ہے اور پہچان رمضان کا یہ خوبصورت سیٹ ناظرین اکرام آپ کا منتظر ہے، کیونکہ سحر میں ایسا ہوا تھا کہ میں نے اس کا تعارف تو کرایا تھا، لیکن یقیناً بہت سارے ناظرین یہ جان نہیں سکے ہوں گے کہ یہاں پر آج کیا کچھ ہونے والا ہے، بلکہ آج نہیں بلکہ اگلے 30 دنوں تک ہم یہاں پر کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ تو آئیے ہم کچھ تھوڑا سا سیٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اور اس وقت میں جہاں پر کھڑا ہوا ہوں ناظرین کرام، یہ ہمارا مین پلیٹ فارم ہے جہاں پر عالم اور عالم ہوا کرے گا، اور اس کے علاوہ ہمارے جو مہمانان گرامی تشریف لائیں گے وہ بھی اس پلیٹ فارم پر تشریف فرما ہوا کریں گے۔ مختلف دن ہیں، مختلف لوگ ہیں، پہچان کا دن ہے، پہچان کی باتیں ہیں، تو چونکہ ہم اپنی پہچان کے لیے، اپنی شناخت کے لیے ہم تلاش کر رہے ہیں اپنے آپ کو جو گمشدہ ہو گئے ہیں، تو اس جگہ پر ہمارے بہت سارے مہمان آئیں گے جو یہاں تشریف فرما ہوا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خصوصی طور پر مہمان آئیں گے جن کو سرپرائز رکھا ہوا ہے اور میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا، وہ بھی اسی پلیٹ فارم پر یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں داہنی طرف، ہمارے دائیں جانب یہ مسجد کا ایریا ہے، اور ظاہر ہے کہ مسجد میں جب جاتے ہیں تو چپلیں، جوتے اتار کر جاتے ہیں۔ یہ یہاں پر ماشاءاللہ اتنے سارے مصلے بچھے ہوئے ہیں، اور اسی جگہ پر ہماری افطاری بھی بہت سارے لوگ انشاءاللہ، ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سبھی کو رزق دیتا ہے، وہی سب کو کھلاتا ہے، وہی رزاق ہے، ہم مرزوق ہیں۔ انسان کسی کو نہیں کھلاتا، انسان بلکہ کسی کو کچھ نفع ہی نہیں دے سکتا۔ انسانوں سے نقصان تو پہنچ سکتا ہے ناظرین کرام، نفع نہیں پہنچتا، نفع صرف اللہ کی ذات سے پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر جو 500 مہمان انشاءاللہ روزانہ تشریف لایا کریں گے، وہ 500 مہمان یہیں تشریف فرما ہوں گے، یہیں پر ہماری افطاری ہوگی، یہیں دسترخوان جیو کا سجے گا، اور یہاں ان کا میزبان، ہم سب یہاں پر بیٹھیں گے اور افطار کیا کریں گے، اور پھر یہیں پر نماز ہوگی، وہ نماز جو تمام مکاتب فکر کے علماء تشریف فرما ہوں گے یہیں پر، اور یہاں نماز کی ادائیگی ہوگی۔ اہل تشیع مکتبہ فکر، اہل سنت مکتبہ فکر، اہل دیوبند، اہل حدیث، یہ تمام مکاتب فکر یہیں پر ہم نماز کی ادائیگی کریں گے، اور ایک میسج جائے گا پوری دنیا میں اتحاد کا، اتحاد بین المسلمین کا۔ یہ جو اب میں آپ کو تھوڑا سا اس سیٹ کا، اس ایریے کا میں تعارف کرا دوں، یہ میں جہاں پر جا رہا ہوں اس وقت ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہے ہمارا ایک بڑا خوبصورت پروگرام ہے جو روزانہ آپ سحر اور افطار میں دیکھا کریں گے۔ سحر میں اس پروگرام کو میں خود کروں گا، لیکن افطار میں میرے ساتھ یہاں پر بچے ہوا کریں گے۔ یہ سیٹ ہے معجزے میرے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ذات بابرکات، ذات عرفہ و علا اتنی ہمگیر ہے ناظرین کرام کہ اتنے سارے پہلو ہیں کہ جو ناظرین کو بھی چاہیے کہ ہم انہیں بتائیں اور وہ جانیں، اور ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بار بار ان پہلوؤں سے آشنائی حاصل کریں۔ لہٰذا ہم نے یہ معجزے میرے رسول کے پروگرام مرتب کیا ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ حسین معجزات جن کا تذکرہ جب ہم قصوں کی شکل میں کریں گے اور قصوں کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اتنا آپ کو لطف آئے گا، ایسی ایسی پیاری باتیں ہیں جب آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ لیکن اسی علامت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر مختلف چیزیں رکھی ہیں۔ یہ ایک تنور کی شکل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی تنور میں ایک روٹی
پکائی تھی اور ڈالی تھی، تو پھر روٹیاں پکتی رہیں، روٹیاں ڈالتے رہے، آٹا ختم نہیں ہوا۔ وہ ایک تنور کی یہاں پر علامت موجود ہے۔ یہ ایک ہنڈیا ہے یہاں پر، اس ہنڈیا میں ایک مرتبہ سرکار نے کسی ہنڈیا میں اپنا دست مبارک ڈالا تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بہت دیر تک اس میں سے کھانا نکال کے کھایا تھا اور وہ ختم نہیں ہوا تھا، تو اس ہنڈیا کی علامت بھی یہاں پر موجود ہے۔ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن پاک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کہ جس کے سائے میں انشاءاللہ میں یہاں پر روزانہ بیٹھا کروں گا۔ اس پر آیت لکھی ہوئی ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے جبریل امین کے ذریعے اس کتاب کو آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو یہ جان لیجئے کہ سرکار کا قلب بھی ایک معجزہ ہے کہ جس پر قرآن پاک اترا ہے۔ اور پھر یہ خوبصورت مور یہاں پر تشریف فرما ہے، یہ طاؤس، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طاؤس سے بڑی محبت تھی۔ یہ ایک کنویں کی شکل ہے، ایک مرتبہ آپ نے لعاب دہن حدیبیہ کے کنویں میں ڈالا تو پھر وہ پانی جو کھارا تھا وہ میٹھا ہو گیا، کڑوا جو تھا میٹھا ہو گیا، اور وہ پانی پھر کبھی ختم نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مٹکا بھی موجود ہے۔ یہ ہمارے طوطو بھائی ہیں یہاں پر، اور یہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ابھی خاموش ہیں لیکن سحر میں بہت زیادہ چہک رہے تھے، لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد یہ گفتگو کریں گے۔ میں ان کو کھول بھی دیتا ہوں اور یہ ابھی تھوڑی دیر بعد باہر آ جائیں گے۔ یہ ہماری آپ کشتی دیکھ رہے ہیں، اور یہ کشتی پیار کی کشتی ہے، محبت کی کشتی ہے، بردباری کی کشتی ہے، برداشت کی کشتی ہے، رواداری کی کشتی ہے، اخلاق کی کشتی ہے، اور ایک دوسرے کو اسپیس دینے کی کشتی ہے۔ اس کی علامت ناظرین کرام، میں نے سوچا جب ٹرانسمیشن پہچان رمضان کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو انسانیت بچی تھی وہ کشتی نوح میں بچی تھی، اور کشتی نوح کے بعد وہ انسانیت پوری دنیا میں پھیلی، اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو اسپیس دینا شروع کی، کیونکہ اس سے پہلے ہم قتل و غارت میں گمراہی میں پڑ گئے تھے۔ جو انسانیت بچی وہ اس کشتی میں بچی تھی، تو ہم نے ایک علامت دوبارہ دی ہے اپنی پہچان کے لیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں اس کشتی کو سامنے رکھ کر، کہ شاید جو یہاں بکھری ہوئی انسانیت ہے وہ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو جان لے۔ کہیں کھو گئے ہیں، کہیں گم ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو ہی تلاش کرنا ہے۔ لہٰذا یہ کشتی یہاں پر موجود ہے، اور اس میں سے چونکہ جوڑے نکلے تھے، یہاں سارے جوڑے بھی ہوں گے، ہم نے اسی لیے یہ پرندوں کی علامت کو بھی رکھا ہے کہ وہ بھی کشتی میں موجود تھے، تاکہ ایک ماحول، ایک تصور بیدار رہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت کشتی ہے ناظرین کرام، اور یہاں پر انشاءاللہ تعالی 14 اگست کو پرچم کشائی بھی ہوگی، پاکستان کا جھنڈا یہاں پر لگائیں گے، کیونکہ اس رمضان کو نسبت بھی پاکستان سے ہے، اور یہ بھی پہچان ہے ہماری کہ اس رمضان کی نسبت پاکستان سے۔ یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں پر میں موجود ہوں، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کے حوالے سے۔ ادھر لکھا ہوا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا روزانہ سحر میں ایک پروگرام ہوگا، اور وہ آپ بہت خوبصورت پروگرام ہے، ضرور دیکھا کیجیے گا۔ اس کا پروگرام کا نام ہے درود 2 منٹ نعمتیں انگنت۔ تو ہم روزانہ ایک درود آپ کو سکھائیں گے، اور 30 دنوں میں میں بھی سیکھوں گا اور آپ بھی سیکھیں گے۔ ہم روزانہ ایک نیا درود جان لیں گے اور اس کو پڑھا کریں گے۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ کے ذکر کو پیارے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اس جگہ پر ملک کے ممتاز ثنا خواں تشریف لائیں گے، وہ یہاں بیٹھا کریں گے، اور اس کے بعد وہ یہاں پر جب نعتیں پڑھیں گے تو میں ان کے ساتھ ہی موجود ہوں گا۔ ایک چیز رہ گئی ہے نعت سے پہلے، بلکہ اس کا ذکر ہونا چاہیے، اور وہ ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ یہاں پر ہر روز صبح آغاز سحر کے وقت قاری ابراہیم کاسی صاحب، جو عالم اسلام کے بہت بڑے قاری ہیں، وہ یہاں تشریف لائیں گے، اور ان کا کیا انداز ہے، کیا لحن ہے، کیا پرسوز آواز ہے، وہ تلاوت کیا کریں گے۔ اور یہاں پر جو تلاوت ہوگی ناظرین کرام، جو ہم نے آیات منتخب کی ہیں پہچان رمضان ٹرانسمیشن کے لیے، وہ آیات ہیں حقوق العباد سے متعلق۔ ایک دوسرے کے حقوق جو ہم نے دینے چھوڑ دیے ہیں، ہم نے ایک دوسرے سے پیار کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، عیوب تلاش کرتے ہیں۔ تو حقوق العباد سے متعلق قرآن میں جو کچھ ایڈریس کیا گیا ہے، جو کچھ خطابات ہیں پروردگار کے، وہ آیات یہاں پر روز پڑھی جائیں گی۔ اور صرف آپس میں حقوق نہیں، میاں بیوی کے بھی حقوق ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، وہ سارے حقوق یہاں پر بیان کیے جائیں گے، ان کا ترجمہ ہوگا، تشریح ہوگا۔